الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہمارا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم ایک دوسرے کو اس قتل میں ملوث کرنے لگے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس میں پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط ہے، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص نے، ایک بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کیا اور کس طرح سارا واقعات اس میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان پہ کتنی رحمت فرمائی۔ ایک والد کی قدر کرنے پر اس کی نیند میں خلل نہ آنے پائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر کتنا کرم فرمایا، اور ان کی بھینس، ان کی گائے کس طرح بکی، کتنے داموں میں بکی، یہ سارا کچھ بیان ہو رہا ہے۔ اور وہ مقتول جس بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کیا، وہ کیسے وہ مردہ تھے اور کیسے زندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے کہ جو نہیں مانتے کہ کل ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے ہم نے اس طرح اس مردے کو بھی زندہ کر دیا ہے، اور اسی طرح ہم قیامت والے دن تم سب کو اٹھائیں گے۔ آگے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اب یہاں پر پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے اتنے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی پر رحم بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کئی لوگوں کے پاس کتنا مال ہے، اب غریب جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا خیال نہیں آ رہا کہ ہمارے جو ہیں ملک کے لوگ، ہماری عوام اتنی تڑپ رہی ہے، لیکن وہ اپنے مال اور لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو غریبوں کا کوئی احساس نہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پچھلے لوگ بھی ایسے ہی تھے، تو ان پر عذاب آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اب پتھروں کی بھی ادھر قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ پتھر بھی جب اللہ کا خوف آتا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کئی پتھروں سے دریا بہہ رہے ہیں، کئی پتھر ٹوٹ کر ان میں سے پانی نکل آتا ہے، کئی پتھر جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن پتھر تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، لیکن اے انسان تیرا دل کس طرح مومن ہو سکتا ہے، کس طرح سخت قسم کے دل ہیں تمہارے کہ تمہیں دنیا میں رہنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا، لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تمہارا دل نرم نہیں ہو رہا، صرف تمہیں اپنا کھانے اور پینے کا ہی انسان کو جو پڑا ہے، لالچ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پتھر بھی کتنے نرم ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا احد، جب آپ مکہ معظمہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار با ادب حاضری عطا فرمائیں، جب
مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو مدینہ طیبہ کے مینار کافی دور سے نظر آتے ہیں، اور میناروں کے ساتھ ایک پہاڑ خوبصورت انداز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ پہاڑ احد ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت پیارا ایک پہاڑ کے لیے جملے ارشاد فرمائی کہ احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میں مکے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی، یہ دو پتھر ہیں، یہ کعبہ شریف کے اندر لگائے گئے ہیں۔ ایک حجر اسود، یہ تو مشہور ہے پتھر، سب لوگوں کو پتہ ہے، اور عین اسی سائڈ پر اس سے پیچھے والی سائڈ جو ہے وہ رکن یمانی ہے، اس جگہ سے بھی انہوں نے کپڑے کو ہٹایا ہوتا ہے۔ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بادب حاضری عطا فرمائے۔ جب عمرے کی سعادت ہم کر رہے ہوتے ہیں حاصل، تو ایک حجر اسود کی جگہ پہ تو وہ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے گرد چاندی کا بول لگا ہوتا ہے، تو ایک سائڈ پہ رکن یمانی ہے، اس سے پیچھے یہ دونوں پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں پتھر جو ہیں قیامت کے دن ان کو دو آنکھیں دی جائیں گی، دو کان دیے جائیں گی، زبان دی جائے گی، اور یہ اپنے سے پیار کرنے والوں کو جو حجر اسود سے رکن یمانی سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ پتھر کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ کتنا اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، لیکن پتھر بھی جو ہیں وہ بھی نرم ہوتے ہیں، انسان کے لیے کتنی نرمی رکھتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، وہ پتھر شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے قیامت والے دن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھیں، 7 یا 10 کنکریاں تھیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ پتھروں سے، وہ کنکریوں سے جیسے شہد کی مکھیاں کان کے قریب آئیں تو وہ آواز آتی ہے، تو ہمیں ایسی آواز آ رہی تھی، تو ہم نے قریب دیکھا تو کوئی مکھیاں بھی نہیں تھی، شہد کی مکھیاں بھی نہیں تھی، تو ہم نے حضور سے عرض کی یہ کس چیز کی آواز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ کنکریاں ہیں، یہ کنکریاں ہیں، یہ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک پتھر دل جو ہم انسان کو کہتے ہیں، پتھر دل کہنا بھی انسان کی تو جو ہے پتھر کی توہین ہو جائے گی۔ پتھر بھی حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ کنکریاں ہیں، یہ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب مجھ پر وحی کی گئی ہے تو جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا ہوں، جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں آتی ہیں۔ اور صحابہ اکرام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو ہمیں دائیں بائیں آگے سے پیچھے سے پتھروں کی آوازیں آتی تھی، ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا تھا، ہمیں آوازیں آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، ہمیں آوازیں آتی تھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ تو حضور ارشاد فرماتے یہ جو پتھر ہیں، یہ درخت ہیں، یہ مجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، آپ جس پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے مجھے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سے پتھر، یہ کون سی درخت بول رہے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے وہ پتھر یہ مجھے سلام کہہ رہا ہے، وہ درخت ہے وہ مجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پر، حضور جہاں سے گزرتے ہیں
وہاں پتھر بھی وہاں درخت بھی حضور کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منبر بنایا گیا۔ پہلے حضور ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جمعہ کا۔ تو پھر ہم سب نے کچھ مال اکٹھا کیا، ہم نے حضور کے لیے منبر بنوایا کہ حضور اس منبر پر بیٹھ کر ہم سے واعظ و نصیحت فرمائیں، اور اس پر بیٹھ کر حضور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو جب حضور اس منبر پر تشریف لائے تو ہمیں سسکیاں بڑھنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت زور سے بہت گریہ آزاری کے ساتھ رو رہا ہے۔ تو ہمارے کانوں کے اندر، سب صحابہ کے کانوں میں وہ آواز گونج رہی تھی۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہمیں رونے کی آواز آ رہی ہے، ہمیں تو ادھر کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں کوئی روتا ہوا شخص نظر نہیں آ رہا، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ دیکھو تنا جس کے ساتھ میں ٹیک لگا کر میں خطبہ ارشاد کیا کرتا تھا، آج وہ تنا رو رہا ہے۔ وہ میرے فراق میں، میری جدائی کے اندر وہ جدائی کے لمحے کاٹ رہا ہے کہ مجھ سے میرا سونا محبوب دور چلا گیا ہے۔ وہ ایک درخت تھا، سوکھا ہوا تنا تھا، خشک تنا تھا۔ صحابہ سے روایت ہے اس درخت کے بارے میں کہ اس کے اوپر کوئی سبز پتا بھی نہیں تھا، وہ رو رہا ہے۔ تو اے انسان، تیرا دل تو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہے، تو بھی لوگوں کے لیے نرم دل رکھ، تو اللہ تعالیٰ تجھے اور باغ لگائے گا اور تجھے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کسی کے لیے نرم دل رکھو۔ ہر انسان اب کوشش کرے کہ دوسرے انسان کے لیے، دوسرے بہن بھائی کے لیے، ماں باپ کے لیے نرم دل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح معنوں پر اس کی تعلیم ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں انڈیل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔